الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ ہمارا یہ درس علم میراث کے دروس کا ضمنی درس ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے نسبی رشتہ داروں کے حوالہ سے گفتگو کی تھی اور اس ٹیبل کی مدد سے یہ بتایا تھا کہ آپ اس ٹیبل کے ذریعے سے بآسانی محارم اور غیر محارم کو پہچان سکتے ہیں۔ تو اس درس کے اندر جو رضائی رشتے ہیں، دودھ کی وجہ سے جو رشتے بنتے ہیں، تو ان کے حوالہ سے یہ گفتگو ہے۔ جو نسب کی جہت سے محارم رشتے ہیں وہ لوگوں میں معروف ہیں، لیکن جو رضائی محارم ہیں ان کو سب لوگ وہ نہیں جانتے، اور کئی دفعہ یہ معاملہ یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور کئی دفعہ یہ بات سامنے آئی کہ دودھ کے رشتے کی وجہ سے وہ لڑکا لڑکی کا محرم بن جاتا ہے، لیکن ان کے گھر والے ان کا باہمی رشتہ نکاح کر دیتے ہیں، اور بار وقت انہیں کوئی باخبر نہیں کرتا، اور کئی سال گزر جاتے ہیں، بعض اوقات اولادیں میں ہو جاتی ہیں، بعد میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ ان کا باہمی نکاح وہ شرط جائز ہی نہیں۔ تو حرمت رضاعت یہ بھی قطعی حرمت ہے۔ سورہ النساء چوتھے پارے کی آخری آیت حرمت علیکم امہاتکم، تو اس آیت کے اندر محارم کا ذکر ہے، جن سے نکاح حرام ہے ان کا ذکر ہے۔ اس میں نسبی محارم بھی بیان کیے گئے ہیں اور رضائی محارم بھی بیان کیے گئے ہیں، اور سسرالی رشتے کی وجہ سے جو محرم بنتے ہیں ان کا بھی ذکر ہے۔ تو جو رضائی محارم ہیں ان کے لیے قاعدہ ضابطہ یہ بخاری مسلم کی معروف حدیث ہے، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادۃ، جو رشتے ولادت یعنی نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہ رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہیں۔ یحرم من الرضاعۃ، رضاعت کی وجہ سے، رضاعت کی جہت سے حرام ہیں وہ رشتے، اور وہ رشتہ جو ولادت کی جہت سے حرام ہے۔ تو یہ متفق علیہ روایت ہے، حدیث ہے، اور یہ فقہا کے نزدیک بھی قاعدہ ضابطہ ہے کہ جو رشتہ نسب کی جہت سے حرام ہے وہ رضاعت کی جہت سے بھی حرام ہے۔ تو البتہ کچھ رشتے ہیں رضائی جو رضاعت کی جہت سے حرام نہیں ہیں، جبکہ نسب کی جہت سے وہ حرام ہیں۔ یہ کچھ کا استثناء ہے، میں نے لکھا ہے مستثنیٰ رضائی رشتے، یعنی حرمت سے جو مستثنیٰ ہے ان رضائی رشتوں کا یہاں میں نے ذکر کیا ہے۔ یہ جس طرح بیٹا بیٹی، ٹھیک ہے، پوتا پوتی، نواسا نواسی، نسب کی جہت سے حرام ہے، یہ رضاعت کی جہت سے بھی حرام ہے۔ اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ اس کی رضائی ماں بن گئی، اور اس عورت کا وہ شوہر جس کی وجہ سے یہ دودھ اترا ہے وہ شوہر اس بچے کا رضائی باپ بن جائے گا۔ تو جیسا نسبی ماں اور نسبی باپ
وہ محرم ہے، تو اسی طرح یہ رضائی رشتے کی جہت سے جو باپ اور ماں بن رہا ہے، یہ رضائی باپ ماں بھی یہ محرم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کا استثناء تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ یہ تھوڑا سا ترتیب آپ نیچے سے لے کر چلیں تو دیکھیں یہ جو جز اصل بعید ہے، چچا پھوپھی ماموں خالہ، ان کے آگے میں نے لکھا ہے ماں، ٹھیک، اس سے اوپر جو جز اصل قریب ہے اس کے سامنے لکھا ہے یہی ماں اور بہن۔ پھر یہ اصل یہ 2 نمبر ہے، اس کو چھوڑ دیں، یہاں استثناء نہیں ہے۔ اس سے اوپر جو جز ہے نمبر 1 اس کے سامنے لکھا ہے بہن اور دادی۔ یاد رکھنے کے لیے تھوڑا سا آپ اس ذہن میں بٹھا دیں کہ یہاں ماں ہے، ایک ہی ہے، اور اس کو دوبارہ پھر یہاں ذکر کیا، ماں اور ساتھ بہن شامل ہو گئی، پھر یہ جو آخری یہاں ہے اس کو پھر یہاں ذکر کیا، بہن اور پھر آگے دادی۔ تو یہاں ہے یہ کہ یہی آخری ہے، اس کو دوبارہ یہاں بھی ذکر کیا، ماں اور بہن، پھر یہاں آخری بہن، اس کو پھر دوبارہ یہاں کیا، بہن اور دادی۔ تو یہ تھوڑا یہ یاد رکھنے میں آسانی رہے گی۔ اب یہاں ذرا دیکھیں کہ بہن اور دادی، تو بیٹا بیٹی کی جو بہن ہے وہ یا تو نسب کی جہت سے اگر دیکھیں تو وہ بیٹا بیٹی کی بہن وہ اپنی بیٹی ہوگی، یا پھر وہ ربیبہ ہوگی۔ ربیبہ کا مطلب ہے کہ آدمی کی جو زوجہ ہے، موتوعہ مدخولہ زوجہ، اس کی کوئی بیٹی پہلے شوہر سے تھی، تو اب وہ جو اس بیوی کی بیٹی جو سابقہ شوہر سے ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ ہوگی، تو وہ اس کی پرورش میں ہوگی۔ تو بیٹا بیٹی کی بہن وہ یا تو اپنی بیٹی ہوگی یا پھر اپنی ربیبہ ستیلی بیٹی ہوگی۔ تو جو ربیبہ ہے اس سے بھی نکاح حرام ہے، یہی آیت جو میں نے ابھی بتائی تھی، حرمت علیکم امہاتکم، اس کے اسی آیت میں آگے جا کے وہ آ رہا ہے کہ جن عورتوں سے تم نے دخول کر لیا ہے تو ان عورتوں کی بیٹیاں تمہارے لیے حرام ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو نسب کی جہت سے بیٹا بیٹی کی بہن وہ یا ربیبہ ہے یا اپنی بیٹی ہے، تو وہ نسب کی جہت سے حرام ہے، لیکن رضاعت کی جہت سے اس کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اسی طرح جو دادی ہے بیٹا یا بیٹی کی، تو وہ یا تو اپنی ماں ہوگی اور یا پھر باپ کی بیوی مدخولہ بیوی موتوعہ ہوگی۔ تو وہ باپ کی موتوعہ ہو تو بھی حرام ہے، اسی آیت میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جو اصول کی بیویاں ہیں وہ بھی حرام ہیں، جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا تو وہ عورتیں بھی تم پہ حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا بیٹی کی جو دادی ہے وہ یا تو اپنی ماں ہوگی، اپنی حقیقی ماں، یا پھر وہ باپ کی موتوعہ یعنی باپ کی بیوی ہوگی، تو وہ نسب کی جہت سے حرام ہے، لیکن رضاعت کی جہت سے اس کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ لہذا بیٹا بیٹی کی جو رضائی بہن ہے یا دادی ہے تو وہ حرام نہیں ہے۔ اور یہاں پر تین یعنی بلکہ 4 صورتیں بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں جز اصل قریب ان کی ماں اور بہن، تو بھائی بہن کی جو ماں ہے، بھائی بہن کی ماں، تو وہ اپنی ماں ہوگی، کہا ہے بھائی بہن کی ماں وہ اپنی ماں ہوگی یا پھر باپ کی موتوعہ ہوگی، باپ کی وہ بیوی ہوگی، تو اس وجہ سے وہ نسب کی جہت سے حرام ہے، لیکن رضاعت کی جہت سے حرمت کی وجہ کوئی نہیں۔ اور اسی طرح جو بہن ہے، تو بھائی بہن کی جو بہن ہے وہ یا تو اپنی وہ بہن ہوگی، یعنی حقیقی جو نسبی بھائی بہن ہے ان کی بہن وہ اپنی بہن ہوگی اور وہ نسب کی جہت سے حرام ہے، لیکن رضاعت کی جہت سے
بھائی بہن کی ماں وہ حرام نہیں ہے، نہ بھائی بہن کی وہ بہن حرام ہے۔ یہاں 4 صورتیں بنتی ہیں، نسبی بھائی کی نسبی ماں، نسبی بھائی کی نسبی ماں وہ تو حرام ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ تو اپنی ماں بن جائے گی۔ لیکن حقیقی بھائی کی رضائی ماں یا رضائی بھائی بہن کی حقیقی ماں یا رضائی بھائی بہن کی رضائی ماں، تو یہ رشتہ مستثنا ہے، ان رشتوں میں نکاح حرام نہیں ہے۔ 4 شکلیں بن رہی ہیں نا، کہ نسبی یعنی بھائی بہن کی نسبی ماں، اور رضائی بھائی بہن کی رضائی ماں، اور نسبی بھائی بہن کی رضائی ماں، اور رضائی بھائی بہن کی نسبی ماں۔ 4 صورتیں ہیں، تو جو نسبی بھائی بہن کی نسبی ماں ہے وہ حرام ہے نسب کی جہت سے۔ باقی جو 3 صورتیں ہیں ان میں رضاعت آ رہی ہے، دونوں طرف رضاعت ہے، یا دونوں میں سے ایک طرف رضاعت آ گئی، وہ رضائی رشتہ بن گیا، تو بھائی بہن کی جو رضائی ماں ہے، ٹھیک ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ رضائی بھائی بہن کی رضائی ماں، یا رضائی بہن کی نسبی ماں، یا نسبی بھائی بہن کی رضائی ماں، اسے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح جو نسبی بھائی کی نسبی بہن، ٹھیک ہے، وہ تو اپنی بہن ہوگی، تو رضائی بھائی کی رضائی بہن یا رضائی بھائی کی نسبی بہن یا نسبی بھائی کی رضائی بہن، ان 3 صورتوں میں نکاح جائز ہوگا۔ اسی طرح چچا پھوپھی کی جو ماں ہے وہ اپنی کیا ہوگی؟ دادی ہوگی۔ ماموں خالہ کی جو ماں ہے وہ نانی ہوگی، وہ نسب کی جہت سے حرام ہے، لیکن رضاعت کی جہت سے حرمت کی کوئی وجہ نہیں۔ یہاں بھی وہی 4 صورتیں بنیں گی۔ نسبی چچا کی نسبی ماں وہ تو حرام ہے، لیکن نسبی چچا کی رضائی ماں یا رضائی چچا کی نسبی ماں یا رضائی چچا کی رضائی ماں، ٹھیک ہے، تو یہ 3 صورتیں بنیں گی، یہ ان میں نکاح جائز ہے۔ تو دونوں طرف نسبی یہ تو ناجائز ہے، ٹھیک ہے، نسب کی جہت سے، اور دونوں طرف رضاعت ہو، یا ایک طرف نسبی ایک طرف رضاعت، یا دوسری طرف رضاعت اور اس طرف نسبی، تو یہ 3 صورتیں جو ہوں گی یہ مستثنا ہوں گی۔ تو یہ رشتے مستثنا ہیں، باقی ان کے علاوہ جو رشتے نسب کی جہت سے حرام ہیں وہ رضاعت کی جہت سے بھی حرام ہیں۔ اب اس ٹیبل کے ذریعے سے جو ہمارے سامنے رشتے آ رہے ہیں تو ان کی 3 شکلیں بن جائیں گی۔ ایک رشتہ وہ ہے کہ جو ذی رحم محرم ہے، کیا ہے؟ ذی رحم محرم۔ تو ذی رحم محرم آپ دیکھیں، ذی رحم محرم یہ کون سے رشتے ہوں گے؟ ذی رحم محرم جن کے ساتھ نسبی رشتہ بھی ہے اور وہ محرم بھی ہے، تو یہ رشتے یہاں شروع سے لے کے بیٹا سے لے کے یہاں تک ان کی اولادیں نکال دیں، جو دسر بعید کی یہ اولادیں نکالیں۔ باقی یہ رشتے جو میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ یہ جو محارم ہے، تو ان کے ساتھ وہ ذی رحم والا بھی تعلق ہے، نسبی رشتے والا بھی، اور محرم بھی ہے۔ تو یہ سارے رشتے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب رضائی اپنا یہ محرم ہے، ذی رحم بھی ہیں اور کیا ہے؟ محرم بھی ہیں، یہ اولادیں نکال دیں، ٹھیک ہے، یہاں تک یہ شروع سے لے کے آخر تک یہ سارے رشتے ذی رحم بھی ہیں کہ رحم کا رشتہ ہے نا ان کے ساتھ نسبی، اور محرم بھی ہیں، اور یہ جو اولادیں ہیں ان کی یہ سب یہ لے لیں، بس باقی یہ سارے چھوڑ دیں، ابال میں یہ ہیں، یہ لے لیں اولادیں ان کی، یہ ذی رحم تو ہیں لیکن محرم نہیں ہے۔ اچھا، اور یہی رشتے استثناء کر کے جن کا استعمال کیا، باقی یہی رشتے جو ہے رضاعت کی جہت سے، کیا
रदात की जैसे ये रिश्ते ये महरम तो हैं, जो नसब की जैसे महरम है, रदात की जैसे भी वो महरम तो हैं, लेकिन वो जी राम नहीं है, वो नस्बी रिश्ता उनसे नहीं है, रेम वाला रिश्ता नहीं है। तो इस तरह ये 3 तरह के रिश्ते बन गए। एक बन गया जी राम महरम, और दूसरा हो गया ये जी रहम गैर महरम, जी रहम गैर महरम। और तीसरा हो गया ये जो चच्चा फूफिया मामूदार खानदान, तो इसमें आ गया कि वो जी रहम तो है लेकिन महरम नहीं है। और तीसरे नंबर पे आ जाएंगे महरम और दूध वाले जो रिश्ते हैं, महरम गैर जी रहम। तो अब हिदाया वगैरह में या फिर की किताबों में आप पढ़ेंगे तो वहाँ वो ये बात आती है। तो बाद रिश्ते वो हैं जो जी रहम भी हैं, महरम भी हैं। जैसे ये जो से लेके जो से वही तक ये चौथी सिनों की औलादें निकाल के ये जी रहम भी हैं, महरम भी हैं। और चौथी सिनों की जो औलादें हैं ये जी रहम हैं लेकिन महरम नहीं है। और यही रिश्ते जो नसब जैसे महरम है, रदागी जैसे है लेकिन ये जी रहम नहीं है। तो इस तफसील को अगर आप अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठा लेते हैं तो जब ये हदीस पाक यहरुमु मिनल रदाती मा यहरुमु मिनल विलादती, ये हदीस आप खुद पढ़ें या आप उस्ताद हैं आप पढ़ाएं, या आपने पेपर देना है तो पेपर में यही हदीस आ जाती है, तो वहाँ पर जो इस्तिस्नाई रिश्ते हैं उनका इल्म होना ज़रूरी है ताकि आप सही तालीम दे सकें और अपने पेपर में सही लिख सकें और उसमें गलती ना करें। ठीक है, तो ये जो मुस्तस्ना रिश्ते हैं उनको आपको वो याद होने चाहिए। आप इनको बहार शरीयत में देख लें, बाकी फ़िक़्ह की किताबों में देख लें, और इस हदीस की जो शरह है उसमें शुरुआत को देख लें, तो आपको वहाँ पर इस्तिस्नाई रिश्तों का जिक्र मिलेगा, लेकिन वो इस अंदाज होता है कि उनको याद करना दुश्वार होता है। लेकिन यहाँ जो तरतीब हमने रखी है कि माँ, उससे ऊपर फिर माँ के साथ बहन मिला दी और फिर आगे बहन के साथ दादी मिला दी, तो ये जो दूसरी सिनफ है इसमें इस्तिस्ना कोई नहीं, तो इनको याद रखना बिल्कुल सहल हो जाता है। और फिर साथ साथ जैसे नस्बी रिश्ते सामने आ रहे हैं, जो रज़ाई महरम है वो भी बिल्कुल आंखों के सामने आप टेबल में मुलाहजा कर सकते हैं आसानी से। इसको अच्छी तरह आप ज़हन नशीन कर लें।